ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت و رحمت ہے۔ مصیبت پر صبر کے آداب۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، ان میں سے 4 آداب یہ ہیں جنہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے صفحات 277 پر ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل اوپر گزرا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ نمبر 3، مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ نمبر 4، صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا، حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ آئے تو حضرت ام سلیم نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، پھر حضرت ام سلیم نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگھار کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ازدواجی عمل کیا۔ جب حضرت ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی ہے تو پھر انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ، یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور حضرت مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا، کیا بات ہے کہ آپ غمزدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا، جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین؟ اور امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ پھسل گئی تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا، اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے۔